सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें, सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह वाला आलिका वासहाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, आपके लिए एक प्यारा सा प्रोग्राम हम लेकर आ गए हैं प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। अभी थोड़ी देर बाद बच्चों को देखेंगे, वो मुस्कुराएंगे भी, ठीक है। ये देखें, कुछ मुस्कुराने लगे, थोड़े से टेंशन में होते ना हैं, आके बैठे हैं, क्या होगा पता नहीं। तो यहाँ अच्छी अच्छी बातें होंगी, किसी को नाराज़ नहीं करेंगे, किसी की पिटाई नहीं करेंगे। यार इतनी ज़ोर शोर से, मतलब वैसे इरादा है क्या पिटाई वगैरह का। तो बहरहाल, तो आपने भी अच्छे अंदाज से शरीक रहना है, और जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं आपने भी हमारे साथ रहना है, क्योंकि प्रोग्राम है सुनो सुनते किससे, कौन दिमाग से कौन सुनता है भाई? आवाज़ आ रही है, दिमाग से सुनते हैं। किससे सुनते हैं? सूंघते किससे हैं? कान। सूंघते भी कान से हैं? तो तवज्जो हो ना भाई। सुनते किससे हैं? कान से। और सूंघते किससे हैं? नाक से। और देखते किससे हैं? आँखों से। बोलते किससे हैं? ज़ुबान से। और चबाते किससे हैं? दांतों से। खाते किससे हैं? हाथों से। वो दांतों से नहीं खाते? दांतों से भी खाते हैं, हाथों से मुंह में डालते हैं, दांतों से चबाते हैं, फिर ज़बान से निगलते हैं, फिर मैदे से हज़म करते हैं। तो ये सारी अल्लाह पाक की नेमतें हैं, और ये हमारा सेगमेंट भी होता है अल्लाह पाक की नेमतें, जिसमें इन नेमतों को हम याद करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हुआ करती हैं। तो मुसलमानों के 4 खुलफा हैं, पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे हज़रत उमर फ़ारूक, और तीसरे हज़रत उस्मान गनी, और चौथे हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। तो आज जो है तीसरे खलीफा जो है मुसलमानों के, हज़रत उस्मान गनी, उनका दिन है कि उनकी वफ़ात का दिन है, तो उनको याद किया जाता है। हम यहाँ पर याद कर रहे हैं, जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं आप अपने घरों पर याद करें, ठीक है भाई। उनके हवाले से आप घर में एक छोटी सी महफ़िल भी सजा सकते हैं, बड़ी सी भी सजा सकते हैं, उसके अंदर नियाज़ का एहतमाम भी कर सकते हैं, ख़ुद भी नियाज़ खाएँ और पड़ोसियों को भी खिलाए हैं भाई, इधर उधर मोहल्ले में भी तकसीम करें, लोगों को बताएं कि हज़रत उस्मान गनी की न्याज़ है, आज उनका दिन है, तो आपने उनको याद करना है। और मदनी चैनल के साथ रहेंगे तो इसके ज़रिए भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है जी। आज आप भी उनके हवाले से बात करेंगे, हम भी बात करेंगे। दुरूद पाक की फजीलत भी हम शुरू में शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारे नाम पहचान के साथ मुझ पे पेश किए जाते हैं, इसलिए बेहतरीन अल्फाज में मुझ पर दुरूद पढ़ो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उस्मान गनी की याद मनानी है। हम आपको एक सवाल दे देते हैं। सवाल ये है कि बताइए, मुसलमानों के जो ये 4 खुलफा हैं, इनमें से किन का मज़ार जन्नतुल बकी में है? ये कब्रिस्तान है, क्या है ये? कब्रिस्तान है, और ये कहाँ है? मदीने में। कहाँ है? मदीने में। तो इन 4 खुलफा में से किन की कब्र जन्नतुल बकी में है? अरे हाथ ऊपर किए, ज़बान भी चला दी। एक चीज़ कर लो भाई, या तो हाथ ऊपर कर लो या ज़बान चला लो। अभी हाथ नीचे कर ले, क्योंकि आपसे सवाल है ही नहीं। सवाल तो जो घरों पर बैठकर देख रहे हैं ना, आप कहाँ देख रहे हैं? आप तो खुद बैठे हुए यहाँ पे, आपको देखा जा रहा होगा घर पे हैं। तो जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं, ये उनका मौका है। और हज़रत उस्मान गनी जन्नती जन्नती, हज़रत उस्मान भी जन्नती, नारे भी लगा सकते हैं और अच्छी अच्छी हमसे बातें कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब भी आप हमें दे सकते हैं। तो बड़े छोटे, ज़्यादा छोटे, सब ने मिलकर देखना है प्रोग्राम सुनो समझो सीखो। इस टाइम बाहर जाना
نہیں ہے، باہر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ گرمی لگے گی. ہاں، اور گھر میں بیٹھیں گے تو سردی لگے گی، کم گرمی لگے گی. ابھی تو ہر جگہ گرمی گرمی ہو رہی ہے. خیر اللہ پاک ہمیں آسانی بھی عطا فرمائے، رحمت والی بارشیں عطا فرمائے، موسم کی جو سختیاں ہیں انہیں دور فرمائے. تو بہرحال بہت ساری جگہ مدنی چینل دیکھا جا رہا ہوتا ہے، تو کہیں پہ ہو سکتا ہے ایسا موسم نہ ہو سکتا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہو، کچھ الگ موسم ہو. بہرحال ہر موسم کی اپنے فوائد بھی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ چیزیں بھی ہوتی ہیں. ہمیں گرمی لگ رہی ہوتی ہے، ادھر آم پک رہے ہوتے ہیں. آم بھی تو کھانے ہیں نا بھائی، انہیں پکانا ہے نہیں پکانا ہے بھائی، وہ بھی پکتے ہیں. آپ کھانا پکاتے تو کس پہ پکتا ہے؟ چولہے پہ. اب چولہے کی اگر آگ نہیں ہو، گرمی نہیں ہو تو کھانا پکے گا؟ نہیں. کچا کچا کھانا پڑے گا. کچا کچا کیسے کھائیں گے؟ گوشت ہے نا، وہ رکھا ہوا ہے فریج میں، وہ جاتا ہے آگ پر تو آگ کی گرمی اسے پکا دیتی ہے. تو اگر آگ نہیں ہوگی، گرمی نہیں ہوگی، تو پھر آپ کو کچا گوشت کھانا ہے، کیسے کھائیں گے؟ تو وہ تو نہیں ہم کھا سکیں گے. لہٰذا جو ہے ہر چیز کے اپنے فوائد بھی ہوتے ہیں. تو یہ گرمی ہوتی ہے تو اس سے بھی فصلیں وغیرہ پکتی ہیں، آم وغیرہ پکتے ہیں. ان کو تو آگ نہیں لگا سکتے نا بھئی، ایسا نا درخت کے نیچے کوئی آگ لگا دے چلو آم پکا رہے ہیں، وہ سارا جل ہی جائے گا. ٹھیک ہے بھائی، تو ہر چیز کے اپنے ہوتے ہیں. اب وہ آم پک رہے ہیں، ہم تھوڑے سے وہ ہو جاتے ہیں. خیر اللہ پاک ہمیں بھی آسانی عطا فرمائے. پروگرام ہے سنو سمجھو. ابھی ہم سنیں گے کلام. ٹھیک ہے بھائی، مل کے سننا ہے ہم نے کلام، اور جھوم جھوم کے پڑھنا بھی ہے. کیا سنا رہے ہیں عود رضا بھائی؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. بات ہے ماشاءاللہ، حج کر لیا ہے اور اب تو شاقان رسول مدینہ منورہ حاضر ہو گئے ہیں. تو ان سے ہی گویا کہا جا رہا ہے کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. کیا بات ہے. مختصراً ایک بات عرض کروں کیونکہ یاد بھی حضرت عثمان غنی کی بنا رہے ہیں نا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، تھوڑی تفصیل ہے، میں اس کو مختصر کرتا ہوں. آپ جو ہے نا غیر مسلموں سے مذاکرات کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے گئے تھے مکے. یعنی ہم یہ سب مدینہ آ گئے تھے، حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام. اب یہ عمرہ کرنے جا رہے تھے تو وہاں تو غیر مسلم تھے، تو انہوں نے کہا ہم نہیں آنے دیں گے. تو حضرت عثمان غنی کہاں گئے بیٹا؟ کیا کرنے؟ عمرہ کرنے نہیں گئے، بات چیت کرنے گئے، کیونکہ وہ تو غیر مسلم آنے نہیں دے رہے تھے نا. تو جب وہاں پر وہ گئے نا، تو اب یہاں جو مسلمان رکے ہوئے تھے باہر، وہ سوچنے لگے کہ ہم تو کہاں کیا کرنے آ رہے ہیں، عمرہ ہمیں نہیں آنے دیا. حضرت عثمان غنی تو مکہ مکرمہ چلے گئے ہیں، تو وہ تو کعبے کی زیارت بھی کریں گے اور عمرہ بھی کر لیں گے، ہے نا بھائی. بھائی مکے جو چلا گیا وہ تو عمرہ کرے گا نا بھائی. لیکن پتہ ہے کیا ہوا، انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی نا کہ حضرت عثمان غنی کے تو مزے ہیں، ہم تو رکے ہوئے ہیں یہاں، وہ تو عمرہ کر لیں گے. تو پتہ ہے پیارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے یقین ہے کہ عثمان عمرہ نہیں کریں گے. عثمان عمرہ نہیں کریں گے. کیوں یا رسول اللہ، وہ عمرہ کیوں نہیں کریں گے؟ تو فرمایا وہ ہمارے بغیر طواف نہیں کریں گے، ہمارے بغیر عمرہ نہیں کریں گے، کہ ہم تو یہاں رکے ہوئے ہیں اور وہ اکیلے اکیلے کر لیں، ایسا وہ نہیں کریں گے. اور پھر یہی ہوا، جب وہ واپس آئے بات چیت وغیرہ کر کر، تو پھر صحابہ نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے تو کر لیا ہوگا، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور تو یہاں رکے ہوئے ہوں اور میں وہاں طواف کر لوں؟ فرمایا خدا کی قسم اگر میں وہاں سال بھر بھی رکا رہتا تو میں حضور کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتا. یہ ہے حضرت عثمان غنی کا عشق رسول، کے کعبے کا کعبہ جو ہے حضور کی ذات ہے، وہ وہاں رکی ہوئی ہے اور میں خانہ کعبہ کا طواف کر لوں، یہ نہیں ہوگا. تو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. کلام سنو سمجھو سیکھو، سنو سمجھو سیکھو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حاجیو شہنشاہ کا روزہ
شاہ کا روزہ دیکھو حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے ابر رغبت کا یاغا زور رسنا دیکھو ابر رغبت کا یاغا زور رسنا دیکھو آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے آؤ جو دے شنگ کوثر کبھی دریا دیکھو آؤ جو دے شنگ کوثر کبھی دریا دیکھو حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو سبحان اللہ ماشاء اللہ خوبصورت کلام شامل کر رہے تھے اور وحد رضا بھائی کوئی منقبت بھی سنائیں گے حضرت عثمان غنی کی جی سنائیں گے چلے جب ہم بولیں گے تب سنائیے گا ٹھیک ہے بھائی اور جی بھائی ہمارے بچوں نے کچھ ہمیں سنائی ہیں باتیں کچھ کالز کی ہیں کال شامل کریں چلے بھائی ہمارے بچوں کی کالز بھی آئی ہوئی ہیں تھوڑا سا آپ سے باتیں کر لیں ہم اور آپ کو اللہ والوں کی باتیں سیگمنٹ میں حضرت عثمان غنی کی باتیں سنائیں گے ٹھیک ہے بھائی سیگمنٹ ہے اللہ والوں کی باتیں سنو سمجھو سیکھو سنو سمجھو سیکھو پیارے بچوں ہم کون سے خلیفہ کی بات کر رہے ہیں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ دیکھ لیں چوتھے تیسرے تیسرے کون کون کہہ رہا ہے چوتھے کون کون کہہ رہا ہے تیسرے
کیا پکی بات ہے جی؟ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی ولادت کب ہوئی؟ آپ کی برتھ کب ہوئی؟ پتہ ہے؟ نہیں پتہ؟ چلے ہم بتاتے ہیں. ایک واقعہ ہے ہاتھی والا. کون سا واقعہ ہے؟ ہاتھی والا. پتہ ہے کسی کو ہاتھی والا واقعہ؟ کس کس کو پتہ ہے؟ ایک پتہ ہے بھائی یہ کوئی غیر مسلم بادشاہ تھا. خانہ کعبہ ہے نا، خانہ کعبہ، اس کو گرانے کے لیے آ گیا تھا ہاتھیوں کی فوج لے کے. ٹھیک ہے، پھر وہ پرندے آئے تھے ابابیل اور انہوں نے پتھر مار کے اس کو ختم کر دیا تھا، مار دیا تھا ایک دم. تو یہ جو واقعہ تھا نا، ٹھیک ہے، جب یہ واقعہ پیش آیا تھا اس کے چھٹے سال، یعنی اس کے بعد 6 سال جب گزر گئے تو مکہ پاک میں پیدا ہوئے حضرت عثمان غنی. کس واقعے کے 6 سال بعد؟ ہاتھی والے واقعے کے 6 سال. کتنے سال بعد؟ 6 سال بعد. ٹھیک ہے جی. کس شہر میں پیدا ہوئے؟ مکہ مکہ مکرمہ میں. ٹھیک ہے بھائی، آپ نے ساتھ رہنا ہے. اچھا، آپ کا جو فیملی ٹری ہے وہ 5 واسطوں سے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیملی ٹری سے ملتا ہے. چلے یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا، آگے چلتے. اچھا بھائی، حضرت عثمان غنی نے اسلام کے شروعاتی دور میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا. کون سے دور میں؟ یعنی ابھی سٹارٹ ہوا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے مسلمان ہیں. کون سے مسلمان ہیں؟ چوتھے. کون سے مسلمان ہیں؟ چوتھے. کون سے مسلمان ہیں؟ چوتھے. وہ ان کو جگہیں ذرا ایسے ہلائیں. ہاں، کون سے مسلمان ہیں؟ چوتھے. ہاں ٹھیک ہے بھائی، ایک دوسرے کو جگاتے رہیے گا. آس پاس والوں کو دیکھ لے، اگر کوئی سوتا ہوا ملے، کھویا ہوا ملے تو انہیں جگا دیجیے گا. پہلے ہیں حضرت ابوبکر صدیق. ٹھیک ہے نا، مردوں میں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں. عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت عثمان غنی کون سے مسلمان ہیں؟ چوتھے مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ جب مسلمان ہوئے نا تو آپ کا ایک چچا تھا حکم بن ابی العاص. اس کو بڑا غصہ آیا نا. شروع میں جو مسلمان ہوتے تھے تو ان کو خلاف جو ہے نا وہ بڑا جو ہے وہ ظلم ہوتا تھا، انہیں روکنے کی کوشش ہوتی تھی اور کہتے تھے کہ بھائی تم غیر مسلم ہی رہو، مسلمان نہیں ہو. تو اس چچا نے آپ کو جو ہے رسیوں سے باندھ دیا. کس سے باندھ دیا؟ ہاں، اور کہا تمہیں جب ہی چھوڑوں گا کہ جب تم اسلام کو چھوڑ دو گے. تو حضرت عثمان غنی نے بھی آگے سے جواب دیا، خدا کی قسم تم کچھ بھی کر لو میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے، پھر وہ بالآخر وہ اسی کو تھک ہار کر حضرت عثمان غنی کو چھوڑنا پڑ گیا. ٹھیک ہے جی. اور آپ کی کنیت تھی ابو عمرو. کیا تھی؟ اور لقب تھا جامع القرآن. کیا لقب ہے؟ ٹھیک ہے جی. اور آپ کو صاحب الحجرتین بھی کہا جاتا ہے. صاحب آپ نے 2 ہجرتیں کی ہیں، ایک حبشہ کی طرف اور ایک مدینے کی طرف، مکے سے مدینے کی طرف. ٹھیک ہے جی. اور نبی پاک حضرت آدم سے لے کر نبی پاک تک کسی کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں. یہ واحد خوش نصیب ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے نکاح میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں آئیں، ایک کے بعد دوسری. یعنی آپ کی ایک بیٹی نکاح میں تھی، ان کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دی. تو یہ دنیا میں جو ہے نا حضرت آدم جو دنیا میں پہلے نبی آئے ان سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک کسی شخص کو یہ سعادت نہیں ملی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی ہیں، یک کے بعد دیگر ہے. ٹھیک ہے بھائی. اور یہ واحد سعادت حضرت عثمان غنی کو ملی ہے اور کوئی ایسا شخص دنیا میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور آپ جنتی صحابی ہیں کہ جن کے نکاح میں کسی اور نبی کی نہیں بلکہ سارے نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شہزادیاں ایک کے بعد دوسری نکاح میں آئیں. ٹھیک ہے جی. اور اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے ذو النورین. کیا لقب ہے؟ ذو النورین کا مطلب ہے 2 نور والے. ہاں زبردست بھائی، ماشاءاللہ. بولتے تو ہے نا، ہے انرجی تو ہے کہ اس کا بولیں گے غلطی بھی ہوگی ٹھیک ہو جائیں گے، کچھ ہے بولتے ہی نہیں ہیں. تو بولنا چاہیے، کوشش کریں صحیح صحیح بولیں، ورنہ اگر یہاں غلط بھی بولیں گے تو انشاءاللہ ہم ٹھیک ہے کروا دیں گے. تو ذو النورین کا مطلب ہے کتنے نور والے؟ تو آپ 2 نور والے کیوں ہیں؟
ہاں 2 شہزادیاں حضور علیہ السلام. مائک دے دو بھائی، ان کو دے دو مائک. کس نے قبضہ کیا ہوا ہے مائک؟ سیدھے ہاتھ سے لینا دینا ہے. یہ الٹے ہاتھ سے ادھر آیا پھر ادھر جا رہا ہے. یہ الٹا ہاتھ کیوں اتنا چل رہا ہے؟ کتنی شہزادیاں؟ 2 شہزادیاں آئیں. تو اس لیے حضرت عثمان غنی کیا ہو گئے؟ دو نور والے ہیں. تو معلوم ہوا جو بیٹیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ نور ہیں. تبھی تو ان کے پاس آئے. تو کتنے نور ہو گئے ان کے پاس؟ تو جن کی بیٹیاں ہیں وہ خود کیا ہوں گے؟ نور. ان کی بیٹیاں بھی نور. اور نور جو والی جو ہیں وہ حضرت عثمان غنی کے پاس آ گئیں. تو یہ ہو گئے 2 نور والے. ٹھیک ہے جی، کیا بات ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ جنت بھی خرید لی. 2 مرتبہ جنت بھی خرید لی. 2 شہزادیاں بھی آئیں اور جنت بھی خرید لی. کیا بات ہے. آپ بہت پیسے والے تھے نا. اور ہمارے پاس پیسے آئے تو ہم کیا خریدتے ہیں؟ چیز خریدتے ہیں. بہت زیادہ آ گئے تو سوچ رہے ہوں گے موبائل لے لوں گا میں. اپنا موبائل ہوگا میرا کہ مانگنا نہیں پڑے گا. کوئی اور چیزیں خریدتے ہیں. کوئی بڑے ہوگا تو پلاٹ لے رہے ہوتے ہیں، گھر لے رہے ہوتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی نے تو جنت خرید لی. کیا بات ہے. اور ایک مرتبہ بیر روما، یعنی ایک کنواں تھا، یہ خرید کر مسلمانوں کے لیے پانی پینے کے لیے وقف کر دیا نا. پانی کی کمی تھی تو یہ کنواں تھا، آپ نے وہ خرید لیا اور کہا یہ مسلمان اب اس سے فری پانی پیئیں. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بار جو ہے وہ غزوہ تبوک جو تھا، اس میں مال کی بڑی کمی تھی، پیسوں کی ضرورت تھی، تو آپ نے بہت سارا مال دیا. اس طرح جو ہے آپ کو جنت کی بشارت مل گئی. اور آپ بہت رحم دل تھے، اپنے غلاموں کا بھی خیال کیا کرتے تھے. رات کے وقت کوئی کام پڑتا تو غلام وغیرہ کو اٹھانے کے بجائے خود ہی کام کر لیا کرتے تھے، حالانکہ آپ کے پاس وہ موجود ہیں. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز تھا. اچھا جی. اور آپ نے 12 سال جو ہے خلافت کی. کتنے سال؟ 12 سال. اور 35 ہجری 18 ذوالحج شریف جمعے کے دن روزے کی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا. اور آپ کی شہادت کے وقت آپ کی عمر تھی، ایج تھی 82 ایئرس. کتنی ایج تھی؟ 82 ایئرس کے تھے آپ. اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا. وہاں پر آپ کی تدفین ہوئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک عثمان کو جنت میں عالی شان دولہا بنایا گیا ہے. سبحان اللہ. حضرت عثمان پر، ان کے مزار پر اللہ پاک کی کروڑوں رحمتیں ہوں، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. حضرت عثمان بھی جنتی. جی تو اب آگے چلتے ہیں اور کالز کو کچھ شامل کرتے ہیں. جی بھائی کالز. میرا نام عادل اطاری ہے. ٹھیک ہے. میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. اچھی بات ہے. آج میں آپ کو نعت سناؤں گا. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ ماشاء کبھی اللہ. تھا نہ ہے نہ ہوگا. کیا بات ہے بھائی. ایک شعر اور بھی سنا دیتے. آپ تو بڑے اچھے انداز سے کلام پڑھ رہے تھے. نیکسٹ کال. میرا نام شاہ زمان اتاری ہے. میں شاہ پٹیانہ سے عرض کر رہا ہوں. میں آج آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کی نسبت سے ایک شعر سناؤں گا. محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، عثمان سے کوزا دیے شرم و حیا کے لا، عثمان سے کوزا دیے شرم و حیا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا. جزاک اللہ خیرا. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حسب معمول بہترین انداز سے کال. جی نیکسٹ کال.
मेरा नाम मोहम्मद शायान है। आज मैं आपको तकबीर सुनाऊंगा। लब्बैक हुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वल निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। सुभान अल्लाह, एक दफ़ा ही पढ़ी। चले नेक्स्ट। मेरा नाम हसनैन है। मैं आपको आज नात सुनाना चाहता हूँ। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद हसन अतारी है। मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र जन्नतुल बकी में है। जज़ाकल्लाहु खैरा। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक कहाँ है, मज़ार शरीफ कहाँ है? जन्नतुल बकी में। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद हमजा है। मेरा नाम मोहम्मद मुआज़ अत्तारी है। हम दोनों भाई गब्बर से बात कर रहे हैं। आज हम आपको नारे सुनाएंगे। ए सहाबिए नबी हजरत उस्मान गनी, बेयकीन हाथ उठाकर हजरत उस्मान गनी, ख़ाइफ़े रब गनी, हजरत उस्मान गनी, शहीद बावफा हजरत उस्मान गनी, करे सब्र और रज़ा हजरत उस्मान गनी, आपसे राजी खुदा हजरत उस्मान गनी, करे सिद्क़ व वफ़ा हजरत उस्मान गनी, साहिबे जूदो सखा हजरत उस्मान गनी, खलीफा तीसरे हजरत उस्मान गनी, अपने रब के फजल से हजरत उस्मान गनी, हजरत मीठे नजर हजरत उस्मान गनी, बेनवा अवतार पर हजरत उस्मान गनी, हजरत उस्मान गनी, हजरत उस्मान गनी। आज हमारी बहन की तबीयत सही नहीं है, उनके लिए दुआ करने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से आपने कॉल की और अमीर अहले सुन्नत के लिखे हुए नारे भी लगाए हैं। अल्लाह पाक आपकी बहन को भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए माशाअल्लाह। जी कॉल्स हमारी कंप्लीट हो गई और ऐसा करते हैं, मनकबत भी तो सुन लेते ना। हज़रत उस्मान गनी की बात तो हो गई है, तो मनकबत तो यहीं पर शामिल होनी चाहिए। ठीक है भाई, मिल के पढ़ेंगे या फिर से नींद पूरी करेंगे, अनाम वगैरह करेंगे? कौन सी मनकबत सुना रहे हैं? अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का। पहले हमें एक एक मिसरा करके पढ़ाएं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएं पहले, ताकि इनको पता चल जाए। पढ़ाएं, अल्लाह से क्या प्यार है, इतना बोलें। अल्लाह से क्या प्यार है, अल्लाह से क्या प्यार है, उस्मान गनी का उस्मान गनी का महबूब खुदा यार है, महबूब खुदा यार है, उस्मान गनी का। उस्मान गनी का। समझ में आ गया? अब मिल के पढ़ना है, चलें। अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का, अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का, महबूब खुदा सरकार
माशाअल्लाह, क्या बात है जी। ओहद रज़ा भाई, दूसरा शेर क्या था, वैसे ही सुनाइएगा ज़रा। सरकार से पाएगी मुरादों पे मुरादें। सरकार से पाएंगे मुरादों पे मुरादें। आगे। दरबार ये दुरबार है उस्मान गनी। हाँ, दरबार ये दुरबार है। दरबार क्या होता है? दरबार तो दरबार होता है, मज़ार। और दुरबार मतलब, दुर कहते हैं मोतियों को, दुर कहते हैं मोतियों को। दुरबार यानी जहाँ पर मोती मिलते हैं, जहाँ पर इनाम मिलते हैं, मतलब जहाँ पर इनामात होते हैं। तो दरबार ये दो बार नहीं, दुरबार है उस्मान गनी का। और उसके बाद क्या शेर है? वो फैज़ पे दरबार है उस्मान गनी का। वो फैज़ अल्लाह गनी दरबार हद है नहीं, उस्मान। अल्लाह गनी हद नहीं इनाम अता की। अल्लाह गनी हद नहीं इनाम अता की। आगे। वो फैज़ पे दरबार है उस्मान गनी। वो फैज़ पे दरबार है उस्मान गनी का। और इसी के साथ अब आगे चले भाई। जी कहाँ चलना है? सेगमेंट पे। चले भाई, आपके लिए हम आ रहे हैं लेकर सेगमेंट जुमला मुकम्मल करें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जुमला कौन मुकम्मल करेगा? आप करेंगे? वाह, आ जाओ भाई, इनसे दोस्ती कर लेते। नाम क्या आपका? अली रज़ा। अली रज़ा भाई, वो देखे जुमला क्या आ रहा है आपके लिए। कहाँ है जुमला? रुक गया। अच्छा हाँ, सॉरी, उस पर नहीं आएगा भाई जुमला, मैं भी कहीं और चला गया था। ठीक है भाई, ये डब्बों में था जुमला आपका, पता है। वो रहे, दिख रहे हैं डब्बे? जी चले भाई, इस डब्बों में आजा आजा, आगे आजा, आगे आजा। नहीं, हमसे भी गड़बड़ हो जाती है, सबसे हो जाती है गड़बड़। यहाँ पर जो है ये है, आपको जुमला हम बताएंगे और इस पे जो है ये हमने छोटे छोटे डब्बों में थोड़ा थोड़ा जुमला है, इसको मिला के जो आपने पूरा बनाना है। जुमला है, हज़रत उस्मान गनी जन्नती हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नती हैं। माइक मुझे दे दें सीधे हाथ से, ठीक है भाई, जल्दी से। कहाँ है? आपने काउंटिंग करनी है, आराम आराम से करनी है। हाँ, हज़रत उस्मान गनी जन्नती हैं। क्या हुआ? क्या नाम था आपका? अली रज़ा। अली रज़ा भाई, क्या कर रहे हैं? ये देखिए, ये क्या लिखा है? हज़रत उस्मान गनी और ये क्या लिखा है? जन्नती। और वो नीचे क्या लिखा है? है। उधर हो जाए थोड़ा सा, अब यूं खड़े हो जाएं, उधर देखें कैमरे वाले भाई की तरफ। ये बताएं क्या है? हज़रत उस्मान गनी और ये क्या है? जन्नती और ये क्या है? है। जी, हज़रत उस्मान गनी जन्नती है। लेकिन आप जुमला नहीं बना सके हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हो गया ना, चले खैर है जी। आप आएंगे? आ जाए भाई, आ जाए। क्या नाम है? अब्दुल्ला। आ जाए अब्दुल्ला, माइक मुझे दे दें, ठीक है। अब यहाँ पर आपका काम है और आपके लिए जुमला है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इबादत गुजार थे। ये यहीं पे इसी काम चलाएंगे, ठीक है। ये आ गया इबादत गुजार, और ये तो नहीं है, ये क्या हुआ? हाँ, अब बताएं, वो देखे थे आ गया। तो ये जुमला यूं बनेगा, हज़रत उस्मान गनी इबादत गुजार थे, फिर यूं बनाएंगे, फिर सोच ले, या यूं बनाएंगे। ये रहा ना, देखे यूं बना लेते हैं हम, ठीक है। ये ले माइक ले भाई। सबसे पहले हज़रत उस्मान गनी इबादतगार थे। जी, हो गया जुमला भाई। तो टीम बी तो आगे बढ़ गई है, खुशी नहीं हो रही? माशाअल्लाह, अपनी जगह पे जा सकते हैं। जी भाई, और कौन आ रहा है टीम ए से? चलें आप आ जाए भाई, आपको रिकमेंड भी कर रहे हैं वो। अब ज़रा इज्जत लाज रखनी है आपने टीम ए की। आपके लिए हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सखी थे। लाए भाई, क्या नाम है? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर उस्मान गनी की शान बयान करने आए हैं। हज़रत उस्मान गनी सखी थे या सखी हैं? क्या बात है। दरबार वो दुरबार है उस्मान गनी का। और आप खामोश बैठे, काउंटिंग कौन करेगा? 10, 9, 8, 7। क्या हुआ? हज़रत उस्मान गनी सकी थे। ये क्या, ये पहले से बना हुआ है क्या? आपने क्या बनाया है? अच्छा, हज़रत उस्मान गनी सखी थे। आप इमामुल अस्खिया हैं, सखियों के भी इमाम हैं। माशाअल्लाह, आपका हो गया भाई। चले भाई, टीम भी दोबारा आना है आपने। अब कौन आएगा? आप आएंगे, आ जाओ भाई।
آپ کے لیے ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حیا والے تھے. مائک مجھے دے دیں. حضرت عثمان غنی کیا تھے؟ حیا والے تھے. آپ جلدی سے ڈھونڈ لیں جی. کاؤنٹنگ. یہ کیا؟ ارے یہ تو اتنی جلدی جلدی بن رہا بھائی. حضرت عثمان غنی حیا والے تھے. آپ یہ بتائیں حیا کیا ہوتی ہے؟ یہ کون بتائے؟ شرم و حیا والے تھے. شرم و حیا پھر وہی آ گیا ہے. آ جائیں اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں. شرم والے چلیں تھے. بیٹھ کر باتیں کر لیتے ہیں. کیا تھے؟ شرم والے تھے. شرم کیا ہوتی ہے بھائی؟ کس کو کہتے ہیں شرم؟ مائک دے انہیں بھائی سیدھے ہاتھ سے. مسکراہٹ. مسکراہٹ شرم کو کہتے ہیں. کیا کر رہے ہیں بھائی کیا کر رہے ہیں؟ ہاں بھائی ٹیم بی کو کچھ نہیں پتا شرم حیا کیا ہوتی ہے. اب پتہ نہیں ہوگا تو کریں گے کیسے؟ ہمیں حیا والا ہونا چاہیے نا. تو حیا میں کیا کریں گے؟ مسکرائیں گے. یہ تو مسکرانے کو کہہ رہے ہیں. پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے شرم میں. شرم اور حیا میں ہوتا ہے جیسے کہ جو چیز پردے والی ہے اس کو پردے میں رکھنا ہے, اس کو دوسروں کے سامنے نہیں کھولنا. جیسے کہ جو مرد کا حصہ ہے جسم کا جو چھپانا ضروری ہے وہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت حصہ ہے, تو یہ ہم نے کسی اور کے سامنے نہیں کھولنا. تو یہ کیا ہوگی؟ شرم ہوگی. یہ کیا ہوگی؟ حیا ہوگی. اسی طریقے سے جو پردہ کرنا ہوتا ہے نا جن سے, تو ان سے ہم پردہ کریں. یہ پردہ کرنا کیا ہے؟ شرم ہے, حیا ہے. اور اگر اس کا لحاظ نہ کیا جائے تو پھر وہ بے شرمی ہوتی ہے, بے حیائی ہوتی ہے. جن چیزوں کو دیکھنے کی اجازت ہے ان کو دیکھا جائے, جن کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے ان کو نہ دیکھا جائے. تو یہ کیا ہوگی؟ حیا ہوگی. اور اگر اس کے خلاف کیا گیا تو یہ کیا ہوگی؟ بے حیائی ہوگی. تو ہمیں کیسا بننا ہے؟ حیا والا. کیسے بننا ہے؟ حیا والا. حضرت عثمان غنی کیا تھے؟ حیا والے تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا سیگمنٹ. جملہ مکمل کریں. اور اب آگے چلیں بھائی. جی نہیں چلیں؟ چلیں. کہاں گھر چلیں؟ نہیں گھر نہیں چلیں. چلیں اب ایسا کرتے ہیں کچھ کالز کو شامل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, پھر دوبارہ آگے آتے ہیں. میرا نام حنزلہ رضا اطاری ہے. میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. آج کے پروگرام سنو سمجھو سیکھو کے سوال کا جواب. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج جنت البقیع میں ہے. صحابی نبی جنتی, حضرت عثمان بھی جنتی. آمین. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا انہو ہوگا؟ ٹھیک ہے جی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کہاں ہے؟ جنت البقیع میں. زبردست جی. نیکسٹ کال. میرا نام عبدالواحد اختاری ہے. میں چکوال سے بات کر رہا ہوں. بہت اچھی بات ہے. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صحابی نبی جنتی. حضرت عثمان غنی بھی جنتی. اللہ فائدہ. آمین. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار جنت البقیع میں ہے. جی نیکسٹ کال. تاری بات کر رہا ہوں. آج میں نماز کے متعلق اہم باتیں بتاؤں گا. اسلام کا دوسرا بنیادی رکن نماز ہے. دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. نماز شب معراج میں فرض ہوئی. باجماعت نماز پڑھنے کا 27 گنا ثواب ہے. جزاک اللہ خیرا. آمین. کیا بات ہے. اسی طرح پیارے بچوں کو چاہیے کہ اچھی اچھی باتیں بتایا کریں. ٹھیک ہے جی. زبردست جی. نیکسٹ کال. میرا نام حسنین رضا ہے. میں دنیا پور سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ. سلامی زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد طیب رضا اطاری ہے. آج میں آپ کو ایک کلام سناؤں گا. واہ کیا جود و کرم ہے کہے بتا تیرا, کہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام عبداللہ طاری ہے. میں یہاں کہاں سے بول رہا ہوں. میں آپ کو مدنی مت بتاؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ. کیا بات ہے بھائی. ہمارے پاس ہر سائز کے بچے اویلیبل ہوتے ہیں اور ان کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. جی نیکسٹ کال.
मेरा नाम मोहम्मद वाइस है। मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको नाच सुनाऊंगा। मेरी बात वाह। बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते तेरे शहर में आऊं, तेरा जिक्र करते करते। वाह भाई वाह, क्या बात है। और रज़ा भाई शेर सुनाएंगे ये वाला? सुनाएं जल्दी से मिलके। मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते तेरे शहर में आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते तेरे शहर में आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते। सुभान अल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। चले भाई, कॉल्स हमारी ख़त्म हो गई और सेगमेंट आ गया, उसमें भी कलाम आ जाएंगे और सेगमेंट है कलाम के रंग। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, कलाम के रंग में होगा ये कि हम आपको दिखाएंगे शेर। क्या दिखाएंगे? शेर नहीं दिखाएंगे, शेर दिखाएंगे, ठीक है। बल्कि शेर का भी एक मिसरा दिखाएंगे और उसमें भी हम कुछ आगे पीछे कर देंगे और उसको ठीक आपने करना होगा। फिर बाकी काम हमारे और रज़ा भाई का होगा। सही है भाई? चले, कौन आ रहा है टीम में से? ओ उनको भेजो भाई, उनको भेजो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या नाम है? माइक ले लो सीधे हाथ से। सीधा हाथ कौन सा है? मोहम्मद कामरान। सीधा हाथ कौन सा है कामरान भाई? ये वाला पक्का? पहचाने, देख लें इसको अच्छी तरह, पहचान ले। पहचान लिया? अभी याद रखिएगा इसको। अब ज़रा घूम जाएं, वो देखें, वो स्क्रीन दिख रही है। इधर आ जाए, मेरे पास आ जाए इधर। हाँ यहाँ पे जी। क्या लिखा है? क्या लिखा है? हो गए। क्या है? उस्मान गनी का क्या प्यार है अल्लाह से। क्या लिखा है? उस्मान गनी का क्या प्यार है अल्लाह से। ठीक है। अभी ये जो है ना, हमने मिसरा आगे पीछे कर दिया है, अभी इसको सही कर देना है। और सुन भी लिया है। अल्लाह का क्या प्यार है उस्मान गनी से। फिर से देख रहे हैं। अल्लाह से, यहाँ से शुरू होगा। अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी से। उस्मान गनी से, फिर से तो यूज़ हो गया। उस्मान गनी क्या वर्ड है जो यूज़ नहीं हुआ? उस्मान गनी है तो है ही नहीं वहाँ। उस्मान गनी, जल्दी। उस्मान गनी का अल्लाह से क्या प्यार है? उस्मान गनी का महबूब खुदा यार है। उस्मान गनी का मिलके अल्लाह से क्या प्यार है। प्यार है उस्मान गनी का, अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का, उस्मान गनी का, अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का, महबूब खुदा यार है उस्मान गनी का, उस्मान गनी का। टीम बी से कौन आएंगे? आप आएंगे या वो पीछे वाले? उनको दो माइक दो जल्दी से। क्या नाम है? अब्दुल कादिर। आ जाए अब्दुल कादिर। क्या बात है भाई, बड़ा खूबसूरत नाम है। और आपके लिए शेर है। पाएंगे मुरादों पे मुरादे सरकार से। सही कर ले। सरकार से मुरादे पाएंगे, मुरादों सरकार से मुरादों पे पाएंगे। मुरादों पे पाएंगे। क्या कर रहे हैं? जल्दी। सरकार से मुरादों पे मुराद पाएंगे। मुरादों पे मुराद पाएंगे। सही हो रहा है वैसे। सरकार से पाएंगे मुरादों पे मुराद। हाँ, सरकार से पाएंगे मुरादों पे मुरादें। दरबार है ये, दरबार ये दुरबार है उस्मान गनी का। सरकार से पाएंगे मुरादों पे मुरादे, सरकार से पाएंगे मुरादों पे मुरादे, दरबार ये दुरबार है उस्मान
زبردست. بیچ والے کیا نام ہے؟ مائک لے لیں بھائی. دو عبد القادر, ادھر بھی عبد القادر, ادھر بھی عبد القادر. اور حضرت غوث اعظم کا نام کیا ہے؟ عبد القادر. ان کا نام بھی عبد القادر ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کے لیے کیا آیا ہے؟ انعام و عطا کی حد نہیں, اللہ غنی. اللہ غنی. مائک تو قریب کر لیں. اللہ غنی. یہاں یوں. اللہ غنی انعام و عطا کی حد نہیں. اللہ غنی نہیں, اللہ غنی تو ٹھیک کہا آپ نے. اللہ غنی, اس کے بعد کچھ اور آئے گا. اللہ غنی حد نہیں انعام و عطا کی. اللہ غنی حد نہیں انعام و عطا کی, وہ فیض پہ دربار ہے عثمان غنی کا. اللہ غنی حد نہیں انعام و عطا کی, وہ فیض پہ دربار ہے عثمان غنی کا. وہ فیض پہ دربار ہے عثمان غنی کا. عثمان غنی کا. سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اچھا یہ شروع میں پڑھیں گے تو اللہ غنی آئے گا. ٹھیک ہے, اللہ غنی حد نہیں انعام و عطا کی, وہ فیض پہ دربار ہے عثمان غنی کا. جی کون آئیں گے آپ؟ آپ آئیں گے؟ آپ نہیں آئیں گے؟ چلے بھائی ان کو دے دیں جلدی سے. کیا نام ہے؟ عبد المنان. اور شعر کیا ہے؟ ہو نہیں سکتا حسن میرے کام رک جائیں. جلدی سے. یہ تو منقبت ہی سنی ہے, آج ہی سنی ہے. ہو نہیں سکتا. چلیں رک جائیں سے شروع ہوگا. رک جائیں حسن ہو نہیں سکتا میرے کام. رک جائیں حسن نہیں. رک جائیں کام میرے حسن نہیں. رک جائیں نہیں بھائی. ادھر سے لقمہ دے رہے ہیں ٹیم اے والے, وہ بھی غلط. رک جائیں کام میرے حسن ہو نہیں سکتا. رک جائیں میرے کام حسن ہو نہیں سکتا, فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا. رک جائیں میرے کام حسن ہو نہیں سکتا. رک جائے میرے کام حسن ہو نہیں سکتا. فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا. فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا. عثمان غنی کا. اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا. محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا. عثمان غنی کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ٹیم اے اور بی تیار ہو جائیں سوالات کے لیے. جلدی جلدی جوابات دینے ہیں آپ نے. ٹیم اے جامع القرآن کن کو کہتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی. حضرت عثمان غنی. بیٹھ جاؤ میرے بچے, مائک میں بولنا ہے, مائک دے دو انہیں سیدھے ہاتھ سے. حضرت عثمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں جامع القرآن. ٹیم بی ریڈی ہو جائیے گا جواب دینے کے لیے. کون دے گا؟ کوئی بھی دے دے گا یا کوئی نہیں دے گا؟ کوئی نہیں دے گا, کوئی بھی دے دے گا. دیکھ لیتے ہیں بھائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو کس لغت پر جمع کیا تھا؟ لغت قریش. لغت قریش. جواب درست ہے. ٹیم اے نبی پاک کو کس شہر میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرنے کا حکم ملا؟ مدینہ پاک. مدینہ پاک. جواب ٹیم بی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنا عرصہ بیت المقدس کی طرف رخ کر نمازیں ادا کی؟ 16 سے 17 مہینے. 16 یا 17 مہینے. جواب درست ہے. ٹیم اے کن کی صحبت یعنی کن کے پاس بیٹھنا عبادت ہے؟ جلدی. ان سے لے رہے ہو, ان کو دے دو بھائی, ان کو دے دو یار. اللہ کے نیک بندے. اللہ کے نیک بندو. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ علماء کرام. چلے علماء کرام ہے ویسے لکھا ہوا تو بات وہی آ جائے گی. علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنا بھی عبادت ہے. جواب درست ہے. جی ٹیم بی آپ نے بتانا ہے کن کے سچے واقعات پڑھنا سننا عبادت ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کی. اللہ کے نیک بندوں کے واقعات سننا پڑھنا بھی عبادت ہے. اور نیک بندے کون ہیں؟ انبیاء کرام ہیں, اولیاء کرام ہیں, صحابہ کرام ہیں. جی ٹیم ہے آپ سے سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک میں کتنے اونٹ پیش کیے تھے؟
آپ دونوں نہیں بتائیں گے کچھ؟ وہی لوگ بتاتے رہیں گے. بھائی ان کو بھی دے دو مائک. جی 950. جی کتنے اونٹ دیے تھے؟ 950. اور سوچے اونٹ کتنے کا آتا ہے. ابھی قربانی کے دنوں میں آئے ہوں گے نا, اونٹ کتنا مہنگا ہوتا ہے اونٹ. اور اس زمانے میں اونٹ, اور وہ بھی 1 2 3 4 5 نہیں, بلکہ 100 بھی نہیں, 200 بھی نہیں, بلکہ 950. کتنے زیادہ وہ اونٹ ہوں گے. اور اس کے علاوہ بھی آپ نے 50 گھوڑے بھی دیے تھے. گھوڑے کتنے ایکسپینسیو ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے اشرفیاں یعنی سونے کے جو سکے ہیں وہ بھی دیے تھے. تو کیا بات ہے حضرت عثمان غنی کی. ٹھیک ہے بھائی. جی ٹیم بی, آپ نے بتانا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک میں کتنی اشرفیاں یعنی سونے, ارے جواب بھی نہیں, سوال بھی نہیں ہونے دیتے, جواب دے دیتے. کتنے سونے کے سکے پیش کیے تھے؟ 11,000. اور وہ بھی کیا, روپے نہیں بلکہ سونے کی اشرفیاں. ہاں. اور اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. ہم جا رہے ہیں, لیکن کڈز مدنی چینل آپ کے سامنے موجود ہے. آپ نے کڈز مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, نعرہ لگانا ہے دعوت اسلامی. سنو سمجھو سیکھو, سنو سمجھو سیکھو. سنت سیرت عبادت مدینے کی باتیں, اچھی باتیں. سنو سمجھو سیکھو. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.